ہمارے لیے سب سے اہمیت کی بات یہ ہے اس حدیث مبارک کے اندر کہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. کیونکہ حدیث میں آپ نے کیا سنا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اسی سے محبت کریں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یا آپ کا مقصد سامنے والے سے محبت کرنے کا یہ ہو کہ آپ اس سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی غربت عطا کرے. تو یہ دو مقاصد اس سے سمجھ میں آتا ہے. یا تو میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، تاکہ ہماری اور آپ کا میرا اور آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. یا پھر میں آپ سے رابطہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قریب. یہ دو چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے. آپ جس سے بھی رابطہ رکھیں آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی بہت قریب ہے، یعنی یہ نیک بندہ ہے، صالح ہے، اس کی منہ سے کبھی آپ نے کوئی بری بات نہیں سنی، کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو بھی اس نے کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں دی ہے اور اچھی بات کرتا ہے، اپنی تعلیم میں بھی آگے ہے، دین و دنیا میں کامیاب شخص ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو میں اس بندے سے تعلق اس لیے رکھ رہا ہوں. یہاں اس حدیث میں پہلی بات کا مقصد تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جس سے محبت کی، دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عداوت ہے. اب آپ اس بات کا مقصد بھی مکمل طور پر سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا نا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، جو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اس سے عداوت رکھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. اس بات کو آپ جانیں، اس بات کو آپ مانیں. آج میرے اندر اور آپ کے اندر خرابی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سدھار نہیں پا رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں آخرت بھی یاد آتی ہے، ہمیں موت بھی یاد آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوبارہ واپس پلٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ اور اہم وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت نہیں رکھ رہے، ان لوگوں سے دشمنی، ان لوگوں سے نفرت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اس کے رسول کے پسند نہیں کرتے، یعنی کہ ایمان والا نہیں. آج آپ دیکھیں نا ہماری، جیسے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں شادیاں ہوں، ہمارے دوسرے دیگر معاملات ہوں، خوشیاں ہوں، تو ہم اپنی خوشیاں کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ کفریہ طریقوں سے. اب آپ دیکھیں پورا رمضان عبادتیں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کی خوشی کا موقع عید آتا ہے تو آپ چار رات کو دیکھیں ہر کوئی گانے چلا رہا ہے. اس طریقے سے پوری رات جو ہے پارٹیاں کر کے گزاری جاتی ہے، جبکہ وہ انعام کی رات ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری دیگر رات، شادیوں کا سیزن دیکھ لیں، ہمارے یہاں شادیوں کے معاملات دیکھ لیں، ہم لوگ کس طریقے سے اس کو انجوائے کرتے ہیں، کفریہ طریقوں کو شامل کریں. ہماری یہاں پارٹیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ملنا جلنا ہوتا ہے، بیٹھک ہوتی ہے، تو اس میں بھی انہی لوگوں کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسی چیز سے روکا ہے، ہمیں رکنا پڑے گا. اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم کفریہ طریقوں سے اپنے دامن کو نہیں بچائیں. تیسری چیز فرمایا اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں. آپ کو 50 روپے روز کے ملتے ہیں، 10 روپے روز کے ملتے ہیں، 20 روپے روز کے ملتے ہیں. آپ کے سامنے کتنے دفعہ جو ہے فقیر گزرتا ہے، مانگنے والا بھی گزرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جو مانگتا نہیں. آپ کی کلاس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو بڑی غربت میں پلے، ماں باپ بہت مشکل سے جو ہے کیا ان کی فیس دے پائے، کبھی ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اگر آپ نے کھلا دیا اور اس کو اس سے سکون ملا، پھر اللہ تعالیٰ جو آپ سے راضی ہوگا نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا سے ترقی ملتی ہے. یہ خفیہ مدد ضرور کیا کریں گے، چاہے اپنی چیز کو شیئر کریں گے، لیکن ایسے کو کھلائیں جس سے واقعی آپ کو فائدہ حاصل ہو. اور تیسرا، اس کام میں بالکل خرچ نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا. آخری چیز، چوتھی چیز، اس کام میں بالکل اپنے روپیے کو نہ دیں، بچا کریں. جیسے کہ آج کل لڑکے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، یہ ساری ضائع کرنے والی چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں سے اجتناب کریں. آپ سمجھ جائیں میں کس طرف جا رہا ہوں، یہ بیگ وغیرہ یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے آپ اجتناب کریں. لیکن اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے
اس میں اور آسانی کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، آپ سنیے گا اس بات کو سمجھیے گا. حسین کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ بڑے نیک اور پارسا اور بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا. عمل کرتا ہے، وہ آدمی عمل کرتا ہے لیکن ان جیسے نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور قربت رکھنے والے لوگ ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا آدمی عمل کی دنیا میں تو ہے لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس جیسا بن نہیں پا رہا. تو عرض کر دیا، حضور نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتا ہے. آگے پھر کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. اس جملے پر غور کریں. آج ہماری محبت برائیوں کی طرف ہے جبھی تو ہم تباہ ہو رہے ہیں. ہماری زبانوں پر گانے فساد کیوں ہے؟ اگر ہم کسی اسلامی ہیرو سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی، ان کی سیرتوں کو پڑھنے والے ہوتے، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں نیک اولیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں اور پھر ان سے اپنی محبت کو اجاگر کریں، ان کو بغتے دل سے. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت عطا کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے. یہ کامیابی کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو ہم ہر اس شخص سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ کامیابی کا آسان ذریعہ ہے. آپ دیکھیں نا یہ رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا، ایک طرح سے رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا. ہماری تباہی کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہیں نا، کیونکہ ہماری محبتیں کیا ہیں آج تو آپ دیکھیں یہود و نصارہ اور کفار نے محبت کا معنی تبدیل کر دیا. محبت کا معنی تبدیل کر دیا نا. آج ہمارا لڑکا خلاصت کے اندر محبت سمجھتا ہے. بھائی ان چیزوں کی طرف آپ کی نظر جا کیوں رہی ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن کامیاب ہونے والی آج محبت تو کریں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل. ایسے لوگوں کو چنیں اپنی دوستی کے لیے، ایسے لوگوں کو سنیں بیٹھک کے لیے چنیں کہ جس سے جو ہے آپ کو اللہ کی قربت حاصل ہے. یاد رکھیں آج ہماری اماں بتاتی ہیں، میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دور میں اسلامی ہیروز کے حوالے سے جو پڑھایا جاتا تھا وہ ہمارے دور میں ہی ختم ہوا. تو کہتی ہے وہ ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، ان کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے یہ فرد واحد کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا اور لوگوں کو اتنا ایمان ان کے اندر بھرا کہ ان کے ساتھ انہوں نے جنگی لڑے. ٹیپو سلطان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آج فجر کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی نماز روزہ نہ ہو. سب کو جمع کیا، اس بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، کوئی بھی جائے نماز سب نہیں کیا. ٹیپو سلطان نے خود کھڑے ہو پڑے. یعنی ایسے لوگ تھے کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو عروج دیا. تو فرد واحد اگر آپ خود بھی نیک ہو جائیں گے نا تو آپ اپنے ساتھ نہیں لوگوں کو ملا کر بہت آگے جا سکتے. تو ہمیشہ وہ کام کریں جس سے آپ کی ذات کے تمسل سے لوگوں کو فائدہ ہو، کامیابی کے رستے کی طرف بڑھو. ایک اور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا.